بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 226 ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لكل نبی ولاة من النبیین وان ولی ابی وخلیل ربی، ثم قرأ ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، رواہ الترمذی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے ایک نبی رفیق ہے، اور میرے لیے رفیق میرے باپ اور میرے رب کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے تمام لوگوں میں سے زیادہ حقدار اور قریبی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست اور حمایتی ہے۔ اس حدیث میں 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم میں سے ایک نبی رفیق ہوتے ہیں۔ دوسری بات، اور میرے لیے رفیق میرے باپ اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تیسری بات، پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک ابراہیم کے تمام لوگوں میں سے زیادہ حقدار اور قریبی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی۔ چوتھی بات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے قریبی ہیں، اور وہ لوگ بھی جو ایمان لائے۔ پانچویں بات، اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست اور حمایتی ہے۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس حدیث میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیادی حقیقت سے اپنی امت کو آگاہ کیا کہ ان لکل نبی ولاة من النبیین، ہر نبی کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم میں سے ایک نبی رفیق یعنی دوست ہوتا ہے۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی نبی دوست ہوتا ہے۔ اور دوسری حقیقت یہ بیان کی گئی کہ وَإِنَّ وَلِيِّ أَبِي وَخَلِيلِ رَبِّي، خلیل ابراہیم وہ خلیل ربی ابراہیم، میرے ولی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جذبے کے ساتھ اپنے روحانی رشتے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑا ہے، وہ یقیناً قابل غور ہے۔ آپ اگر اسلامی شریعت کے جزیات پر غور کریں گے تو آپ کو یہ بہت واضح طور پر سمجھ میں آئے گا کہ شریعت محمدی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی قربانیوں اور ان کے اعمال کو کس قدر اہتمام کے ساتھ جگہ دی گئی ہے۔ قربانی کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، سعی کا تعلق حضرت حاجرہ علیہ السلام سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، اور رمی جمار کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، ختنہ جو شریعت محمدی میں اہمیت کا حامل مسئلہ ہے اس کا تعلق بھی سنت ابراہیم سے، اور بھی 20 امور ہیں جن میں ہم شریعت محمدی میں رہتے ہوئے ملت ابراہیم سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ولایت، دوستی، رفاقت اور روحانی قربت اور نزدیکی کے تعلق کو واضح اور اجاگر کیا ہے۔ جس طرح ہر نبی کے کچھ خاص قریبی انبیاء ہوتے ہیں جو ان کے مشن، ان کے کار، ان کی تعلیمات، ان کے طرز عمل سے زیادہ مماثلت اور موافقت رکھتے ہیں، مطابقت رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے علیہ السلام۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان خاص روحانی نسبت ہے، مشابہت ہے، مماثلت ہے، مطابقت ہے، موافقت ہے۔ یہاں اس آیت کی روشنی میں جس کی تلاوت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ان اولى الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، سورہ آل عمران آیت نمبر 68 لوگوں میں سب سے زیادہ قریب ابراہیم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کی تابعداری کی ان کے زمانے میں، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اس نبی پر ایمان لائے امت محمدیہ، اور یہ بھی نبی ابراہیم کے قریب ہیں اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے اور پکے وارث اور ان سے سب سے زیادہ قریبی وہ لوگ ہیں جو ان کے طریقے پر چلتے ہیں، اور بالخصوص
رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والی امت بھی حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔